میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ساری انشاءاللہ نعت پاک بھی ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح بہت پیاری پیاری گفتگو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درود پاک کے حوالے سے آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری درود پاک کی یہ فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے نیت کریں کہ ہم بھی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، اب سننے والوں کی ایک تعداد ہوگی جن کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ 1000 مرتبہ، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک کیسے پڑھیں؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے، جی ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، کوشش یہ کریں، آپ جب آپ نماز پڑھنے جائیں، ماہ رمضان کی ساعتوں میں آپ وقت گزار رہے ہیں، تو ماہ رمضان کے اندر تو ویسے ہی لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا، درود پاک پڑھنے کا بھی ایک تعداد ہے جن کا ذہن ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا یہ معمول بنا لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ جب فجر کی نماز پڑھنے جائیں تو گھر سے فجر کے لیے جائیں تو آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کے 100 ہو گئے۔ اچھا، مسجد سے جب واپس گھر کی طرف آئیں فجر پڑھ کے 100 مرتبہ یوں پڑھ لیجئے۔ اس طرح ظہر میں آپ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت 100 مرتبہ، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو 100 مرتبہ، اسی طرح عصر کے اندر 200 مرتبہ، مغرب کے اندر بھی آتے جاتے 200 مرتبہ، عشاء کے اندر بھی 200 مرتبہ۔ تو اس طرح آسانی کے ساتھ بالکل آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، درود پاک کے کچھ صیغے بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ اور بھی درود پاک کے صیغے ہیں، تو آپ چاہیں تو جو چھوٹے صیغے والا ہے، چھوٹے الفاظ والا جو درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی کو آپ پڑھتے رہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، تو کم وقت کے اندر آپ بہت سارا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیت کریں گے آپ بھی کہ ماہ رمضان کی برکتوں کو پاتے ہوئے اپنے کریم آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر خوب خوب درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، سراج مدنی، مولانا کاشف مدنی، اور ہمارے ماشاء اللہ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ یہ آپ کو نعت پاک بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ بہت ساری علمی گفتگو بھی آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، تلاوت قرآن آپ نے سماعت کی، آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تھالے، چمنے جگہ کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تھالے، چمنے جگہ کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے،
کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی اور کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ میرے آقا کی شان تو کتنی بلند ہے، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، سحری کا مبارک لمحہ ہے، امید ہے کہ اپنے گھروں پر سحری کر رہے ہوں گے یا سحری کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، تو وقت کا بھی خیال رکھیے گا۔ آپ کے شہر کا جو وقت ہے، سحری کی ٹائمنگ ہے، اس کے مطابق سحری کا خیال کرتے رہیں، ہمارے پروگرام بھی دیکھتے رہیں۔ ناظرین، پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے، آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی، کلام سنا۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ میں جو مہمان ہیں آپ سے بہت پیاری پیاری گفتگو کریں گے۔ ہم ہر پروگرام کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر خاص طور پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کریں، تاکہ علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہوتا رہے، آپ کی سحری بھی ہوتی رہے۔ انشاءاللہ آج ہم جس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کتنا انمول ہے۔ یہ وقت ہی تو ہے کہ اگر یہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آ سکتا ہے نا۔ آپ کی زندگی میں جو وقت ہے، آپ کی زندگی میں پہلا رمضان بھی آیا، وہ رمضان گزر چکا ہے، اب وہی ماہ رمضان کا پہلا روزہ زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اگلے سال ماہ رمضان آئیں گے، اس کا پہلا روزہ آئے گا، لیکن وہ اگلے سال کا ہے۔ اس سال جو وقت گزر چکا ہے، جو لمحہ گزر چکا ہے، جو سانس آپ ایک مرتبہ لے چکے ہیں، ہے نا، اب یہ سانس آپ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں روپے بھی دے کر نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا کمال والا ہے۔ اب اس وقت کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہو رہا ہے، یا خدا نخواستہ ہمارا یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، گانا گا کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے وقت کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، وقت کتنی اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بھی بہت ساری گفتگو کریں گے، آپ بھی سنتے رہیں اور وقت کی اہمیت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا سراج بھائی سے، سراج بھائی کیا فرماتے ہیں وقت کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اسلام نے تو علی بھائی جگہ بجگہ وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک نے تو زمانے کی قسم کھائی، زمانہ وقت ہی ہے، صحیح۔ اس کی قسم کھائی کہ والعصر، زمانے کی قسم، صحیح۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان لوگوں کے علاوہ باقی لوگ نقصان میں ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. اس آیت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصل پونجی یعنی عمر، یہ بھی وقت ہی ہے، اپنی عمر کو کفر، گناہ، غفلت، دنیا طلبی، کھیل کود میں برباد کر رہا ہے، اسے آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا. انسان تاجر ہے، زندگی اس کی دکان، اور اعمال دکان کے سودے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار خدا تعالی ہے اور جنت ان کی قیمت ہے. اگر برے ہیں تو شیطان خریدار ہے اور دوزخ ان کی قیمت ہے. جیسا سودا ویسے ہی خریدار. یہاں پہ قرآن نے وقت کی، زمانے کی قسم کھا کر یہ کہا ہے. تو وقت قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو اہم ہو. صحیح. تو زمانے کی قسم کھا کر یہاں پہ بتا دیا کہ وقت کتنا اہم ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اسی کے تحت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ ایک بزرگ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی ایک برف فروش سے سمجھا. وہ کیسے؟ کہ وہ بازار میں یہ آواز لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے. یعنی جو برف ہے یہ پگھلی جا رہی ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کا مطلب یہی ہے. مزید فرماتے ہیں لہٰذا جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ وقت کی قدر ہے. وقت کی قدر فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر کی تفسیر میں نے ایک برف فروش سے سمجھی کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے. یعنی ہماری زندگی جو ہے گویا ناظرین وقت برف کی طرح ہے. برف پگھلتا چلا جا رہا ہے، پگھلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ برف بالکل پانی بن جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی کے ایام بھی پگھلتے چلے جا رہے ہیں، گویا کہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ غور تو کیجئے، آپ میں سے کئی ایک ہوں گے جن کی عمر 20 سال ہوگی، کسی کی 25 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال یا اس کے اوپر یا اس سے کم ہوگی. اب ظاہر ہے وقت ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی کا جو برف ہے بالکل پگھل چکا ہوگا اور ہم مر چکے ہوں گے. تو یہ واقعی وقت بڑا اہم ہے. یہ ایک میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں یہی سانس تو ہیں کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ علیہ رحمہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. اس کے علامہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے. یہاں قرآن میں بھی دوسری آیت میں بھی یہی بتایا کہ ہم بس سانسوں کی گنتی پوری کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق بھی وقت سے ہے. اور سانس جو ہے 1 منٹ میں بندہ کتنی بار لے لیتا ہے، بس ان کی گنتی پوری ہو رہی ہے. اور قرآن میں اگر دوسری جگہوں پہ بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی وقت کی قدر کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. اور دیکھیں وقت کی قدر یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر 1 منٹ پہلے نماز شروع کر لی، وقت شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد یا اس سے بھی کچھ پہلے شروع کرتا ہے تو بھی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا میں شمار ہوگی. اور یہی مسئلہ روزے کا ہے کہ روزہ بھی بندہ اگر 1 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت اگر پہلے افطار کر لیتا ہے، اس کا روزہ گیا. یہ حج کا بھی اسی طرح ہے، اگر حج وقت پہ نہ کیا، 1 منٹ اگر لیٹ کر دیا، یعنی جتنا ٹائم اس کا مقررہ ہے، اس کا حج نہیں ہوگا. اسی طرح تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں قرآن سے اجاگر ہیں. ہاں، یعنی ہمارے جو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، یعنی اس میں بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا وہ اس کا تعلق وقت سے ہے. اب ظاہر ہے چونکہ اسلام کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، نماز کے معاملات ہیں، حج کے معاملات ہیں، تو ان کے کافی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ وقت سے ہے. ظاہر بات ہے وقت ہوگا
تو ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ روزے جو ہیں ناظرین کرام، ظاہر بات ہے ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو ماہ رمضان کے روزے بھی وقت سے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہوگا، یہ وقت ہی تو ہے، مہینہ سال ہی سب کیا ہے، یہ دن ہی سب وقت ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وقت سے ہی ظاہر بات ہے منٹ بنتا ہے، وقت سے ہی سیکنڈ بنتا ہے، وقت سے ہی دن بنتا ہے، وقت سے ہی ہفتے ہوتے ہیں، وقت ہی کو آگے لے کر چلیں تو یہ سال بنتے ہیں، پھر 10 سال 12 سال سے بھی وقت ہوتا ہے۔ تو وقت بڑا اہم ہے، ہمارے دین کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کا تعلق وقت سے ہے۔ کاشف بھائی کی طرف آنا چاہوں گا۔ کاشف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وقت چونکہ اتنا اہم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ظاہری بات ہے سب سے بڑی شخصیت ہے ہمارے مسلمانوں کی، سارے عالم کی سب سے بڑی شخصیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کے حوالے سے اپنے غلاموں کو کیا ارشادات عطا فرمائے ہیں؟ یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں جو ہے وقت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور بہت پیاری بات آپ نے جو ابھی بتائی تھی، سراج بھائی نے توجہ دلائی کہ اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو جگہ جگہ پر وقت کی قید بتاتا ہے۔ صحیح، نماز، روزہ، جو آپ نے مثالیں بتائی، اس کے علاوہ کئی جگہوں پر ہم دیکھیں، ابھی صدقہ فطر، رمضان کے روزے ہیں، تراویح ہے، تراویح کے لیے اگر وقت گزر جائے گا تو وہ تراویح نہیں ہوگی۔ تراویح نہیں ہوگی۔ وطر کی نماز کو ہم دیکھ لیں، وطر کا وقت رات کو ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز دیکھ لیجئے، سو کر اٹھنے کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی فرضیت کے متعلق ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ سال پورا ہو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صحیح، یعنی قدم قدم پر اسلام اپنے ماننے والوں کو وقت کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ صحیح، یہ گھڑی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اپنی سانسوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو اور یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، آپ نے احادیث کریمہ کے متعلق جو بتائی ہے، تو نماز، روزے اور جتنی چیزوں کے متعلق ہم نے عبادتوں کے متعلق سمجھا، یہ سب بھی تو ہمیں قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلے ہیں۔ بے شک، تو جس چیز میں زکوٰۃ میں قید ہے وقت کی، یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلی، اور خصوصی طور پر بھی وقت کی قدر کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہے۔ ایک حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ یعنی رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جب وہ 5 چیزیں ایسی تمہارے پاس ہے جن سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اچھے طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اگلی سٹیپ پریشانیوں والی آنے سے پہلے اس میں مکمل طور پر آپ فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں اپنی صحت کو، جو تندرستی ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملی ہے، اس کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ دولت مندی ہے تو اسے غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرمان میں بہت سی چیزوں کو ہمارے لیے جمع فرمایا، اور بہت سی چیزیں اس میں سیکھنے ملتی ہے۔ زندگی ہماری یہ سانسوں کی گنتی ہے، بس یہ سانسوں کی گنتی اور یہ موتیوں کی مالا اگر ٹوٹ جائے تو بس اس کے بعد جو سٹیپ ہوگی وہ قبر کی ہوگی، اور وہاں سے آخر تک کے ہم نے اسی طرح رہنا ہے۔ بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا،
تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ علی بھائی، حدیث کریمہ احادیث طیبہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول گرامی صلی اللہ اسی کو اگر ہم دیکھیں کاشف میں بھی آپ نے جو حدیث پاک ذکر کی ہے تو واقعی اس میں وقت کی اہمیت والوں کے لیے اتنی پیارے فرامین ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، جی۔ ہے نا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس جوانی ہے، جوانی کے اندر ہم بہت ساری عبادت کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے انسان روزے جوانی کے اندر آسانی سے رکھ سکتا ہے، نماز بآسانی کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، جس انداز سے رات قیام بھی کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، حج بھی جوانی کے اندر جو کر سکتا ہے انسان بڑی آسانی سے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے تو پھر انسان صحیح انداز سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، روزے رکھنے کے اندر دشواری ہے، حج کرنا بڑی جو ہے نا مشقت ہوتی ہے۔ تو واقعی اگر ان احادیث کو 5 چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں، دوبارہ ایک مرتبہ میں چاہوں گا اس کا ترجمہ پڑھ دیجئے تو ناظرین آپ غور کیجئے کتنے اہم فرامین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ غنیمت جان لو، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں شعب الایمان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اس آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضول ہیں، جو بے مقصد کام ہے ان کو چھوڑ دے۔ تو یقیناً ان باتوں سے، ان احادیث سے ہمیں وقت کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق عطا فرمایا کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت خود ہمارے لیے مشعل راہ ہے سبحان اللہ۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو لوگوں نے مانا، آپ کا جو دین اتنا پھیلا، آپ دیکھیں جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ کو لوگوں نے کس طرح مانا۔ پہلے جو ہے جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک قوم تم پر ابھی حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مان لو گے، تو سب نے یہی کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کو فوراً مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ یہ جو کردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا، یہ جو سٹیٹس ان لوگوں کی نظر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، یہ کیسے تھا؟ کیونکہ آپ کی جو پہلی زندگی تھی اس میں آپ نے ان کے سامنے ان کاموں کو پیش کیا، اپنے ایسے کردار کو پیش کیا کہ وہ لوگ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، نیک کام، اللہ کی طرف لو لگانا، یہ ساری چیزیں اچھے کام ہیں، اور یہ سب وقت کی قدر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اتنا پھیلنے اور مسلمانوں کے لیے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو آپ کی زندگی میں ہر قدم پر ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور آپ کی جو مدنی زندگی تھی جس میں صحابہ کرام جو ہے آپ پر والہانہ نثار ہوتے تھے، تو یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار تھا جس میں وقت کی طرف ہمارے لیے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اور ریاضتیں کی۔ اور ہمارے حضور علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ بھی فضول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی کا ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ فضول نہیں گزرا۔ آپ کا تو ہر لمحہ ہی عبادت الہی میں شمار ہے، آپ کا سوچنا اللہ کی عبادت ہے، آپ کا چلنا پھرنا، گفتگو فرمانا، یہ سب اللہ ہی کے لیے۔ تو واقعی ناظرین وقت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا وقت کو بڑا فضول استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور ہے، دلچسپ بھی ہے۔
کہ ایک شخص نے جو ہے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کرتب دکھانے کی اجازت مانگی کہ میں کچھ ایک حیرت انگیز چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو خلیفہ نے اس کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے بھائی دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو. تو دربار میں حاضر ہو کر اس نے فرش کے درمیان ایک سوئی کھڑی کر دی. آپ سمجھ سکتے ہیں سوئی کتنی چھوٹی ہوتی ہے. تو اس نے درمیان میں جو ہے نا ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا. یعنی ایک سوئی یہاں سے پھینک رہا ہے اور جو ایک فرش میں بیچ میں جو سوئی لگی ہوئی تھی نا وہاں سے اس نے نشانہ لیا. حاضرین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسا کرتب دکھا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی پہلی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر باہر نکل چکی ہے. یعنی کہ واقعی کیسا مطلب حیرت والا کام سوئی تھا. پھینکا اور وہ دوسری سوئی کے ناکے میں سے یوں نکل کر باہر چلی گئی. ایک حیرت انگیز چیز تھی. اس طرح اس نے تقریباً 10 بار 10 سوئیاں پھینکی اور سب کی سب پہلی سوئی کے ناکے سے پار ہو گئیں. ہارون رشید نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا اس شخص کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں. اس کو 10 دینار دیے گئے. دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں. اچھا بھائی. اور کہا کہ اس کو اب 10 کوڑے لگائے جائیں. بڑی حیرت ہے. اتنا اچھا میں نے ایک حیرت انگیز نے کام کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا خلیفہ ہارون رشید نے کہ اس کو پہلے تو 10 دینار جو ہے وہ دیے جائیں اور اس کے بعد اس کو 10 کوڑے بھی لگائے جائیں. تو حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی کہ یہ کیسا عجیب انعام ہے بادشاہ سلامت. تو اس نے کہا 10 دینار تو اس شخص کی ذہانت اور نشانے کی سچائی کا انعام ہے کہ واقعی بہت زبردست یہ تعجب خیز کام ہے اور واقعی اتنا ذہین ہے تو اس نے یہ کام کیا ہے. اور 10 کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنی خدا داد صلاحیتیں اور قیمتی وقت ایک ایسے کام میں صرف کر دیا جس کا دین و دنیا سے کوئی فائدہ ہی نہیں. تو واقعی ناظرین یہ سچی بات ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اپنے مینٹلٹی کو اپنی سوچ کو ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے سوچ دی ہے. اب آپ غور کیجئے اب اس نے یہ کام کیا اس سے فائدہ کیا ہوا؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا. اس میں کوئی دین کا فائدہ بھی نہیں ہے. اس سوئی کو یوں پھینکنے میں کیا فائدہ ہے؟ بس اس کی یہ ذہن ہے. اب یہی کام اگر وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے اسی وقت اگر وہ نیکیوں میں لگا دیتا اچھے کاموں میں لگا دیتا کیا بات ہے. تو یہ واقعی ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں. تو ہمارے بزرگوں کی بھی انداز رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سنے. میرے آقا علیہ السلام نے وقت کی کتنی قدر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اگر اٹھا کر دیکھیں آپ میرے آقا کی پوری زندگی وقت کی قدر ہے. حضور نے پوری زندگی میں دین کی تبلیغ کی, دین کی اشاعت کی, اپنے غلاموں کو تبلیغ فرماتے رہے. آج جو دین ہمارے پاس آیا ہے یہ کیا ہے؟ حضور کے فرامین ہی تو ہیں. حضور نے واعظ فرمایا, نصیحتیں فرمائی, جا بجا لوگوں کی مدد فرمانا, لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا, یہ سب وقت کی قدر ہی تو ہے. تو وقت کی قدر بہت ہی اہم ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کے بھی اس حوالے سے کیا احوال ہیں, بزرگان دین کا وقت کے حوالے سے کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا. بزرگوں سے ہمیں یہ بڑا درس ملتا ہے, ان کی زندگیوں سے, ان کے کردار ناظرین سے. سحری کا بھی خیال رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو میں جو ہے اتنے مشغول ہو جائیں کہ سحری کی طرف توجہ نہ ہو. تو سحری بھی کرتے رہیں اور ان باتوں کو سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیں ہے نا. بالکل. تو بات ہی وقت پر چل رہی ہے. یہ بھی وقت ہے اور بڑا نازک وقت ہوتا ہے سحری کا. اگر تھوڑا بھی تھوڑی سی بھی اگر دیر ہو جاتی ہے اور سحری کا وقت اگر ختم ہو جائے تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. تو دن بھر بھوکا رہنے کا یعنی کہ روزہ نہیں ہوگا. وہ علامہ امام شاعرانی, جیسا آپ نے بزرگوں کے حوالے سے پوچھا ہے وقت کی قدر کے متعلق, امام شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد صاحب اپنے استاذ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی آ کر لمبی باتیں کرنے لگتا تو آپ اس سے فرما دیتے کہ جلدی کرو, تم نے ایک وقت ضائع کر دیا. اللہ اکبر. ابھی اس بات کو لے کر اگر ہم اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح آتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ دوسری صورت ہوتی ہے کہ ہم خود دوسرے کے پاس جاتے اور لمبی گفتگو کرتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ مطلب وہ اگر 2 آدمی بیٹھ گئے 3 آدمی بیٹھ گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گپ شپ میں کیسے چلے گئے. موبائل اگر شروع ہوا تو بعض اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ رات پتہ نہیں چلتی ہے. تو یہ سب ہمیں بزرگوں سے سیکھنے ملتا ہے. امام شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاذ کے پاس کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا اور کبھی کبھی ایسی ضرورت آتی کہ کتاب میں کوئی لفظ درست کرنا ہو یا کچھ ادھر ادھر کرنا ہو, تو
जितनी देर में उस लफ्ज़ को बदल रहा होता उसमें कितनी देर लगेगी, चंद सेकंड उसमें जो है सर्फ होंगे। लेकिन मेरे उस्ताद का ये किरदार उस वक्त होता कि वो उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उतने से चंद सेकंड के लिए भी आपके उस्ताद से आपने ये सबक हमें दिया कि वक्त ज़ाय ना हो। एक बुजुर्ग के हवाले से वो फरमाते हैं कि जो खाने पीने के दौरान जो वक्त जाता है तो मुझे उस पर बड़ा अफसोस होता है कि उतने वक्त में मैं अपना मुताला मुझे रोकना पड़ता है, उतने वक्त में मुझे अपनी तहरीर और तसनीफ़ या जो मुझे मेरे काम होते हैं वो रोकने पड़ते हैं। एक बुजुर्ग के हवाले से मैंने ये भी सुना, एक मतलब हैरत वाली बात है, यानी सोच की बात है नाज़रीन। सोच हो तो अगर एक बुजुर्ग के हवाले से ये कि वो खाना जो है कम खाया करते थे, पानी कम पिया करते थे, और फरमाते हैं कि मैं खाना इस वजह से कम खाता हूँ, इस वजह से पानी कम पीता हूँ, ताकि खाना कम खाऊंगा तो वॉशरूम की हाजत कम होगी, बार बार वॉशरूम के चक्कर नहीं लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ये वक्त बचे और इसको अल्लाह की इबादत के तरफ सर्व कर दो। क्या बात है। एक बुजुर्ग जो है वो रोटी के कुछ टुकड़े और इस तरह के बना करके खा लिया करते थे। किसी ने पूछा यही आप खाते रहते हैं, दूसरा खाना भी बहुत कुछ है, और यूं कहा कि उसमें वक्त ज़्यादा जाता है वो सब करने में। ये मैंने अपना इस तरह बना के रख लिया हूँ, बस ये जब ज़रूरत पड़ती है उतने चंद लुक़मे खा लेता हूँ ताकि दूसरे कामों में मुझे अपना वक्त ज़्यादा मिले। और इसी तरह एक बुजुर्ग के बारे में है कि वो सिर्फ सत्तू इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, तो किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि ताकि चबाने में जो वक्त जाता है उसकी बचत हो जाए वक्त। अल्लाह अकबर, कैसी क्या बात है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले सुनने मिला था, उनको लोग देख करके अपनी घड़ी का वक्त सही कर लेते थे। हाय हाय। अच्छा, कैसे? यानी मिसाल के तौर पर वो कहीं पर गली से गुजर रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं या मानिए मदरसे की तरफ जा रहे हैं, तो वो घड़ी सही कर लेगा अपनी कि मेरी आज घड़ी गलत है। यानी मिसाल के तौर पर 4 बजे वो मदरसे रोज जाते हैं, आज वो जा रहे हैं तो मेरी घड़ी में तो 3:30 बज रहे हैं या 3 बजकर जो 55 मिनट हो रहे हैं, तो 5 मिनट मेरी घड़ी पीछे है, तो वो अपनी घड़ी दुरुस्त कर लिया करते थे। तो ये हमारे बुजुर्गों के किरदार से हमें वक्त की कदर का जो है पता चला। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग है, इनके हवाले से इन्होंने इमाम अबुल वफा बिन अकील के बारे में लिखा है कि अल्लाह के इस एक बंदे ने 80 फ़नून पर किताबें लिखी हैं। अल्लाह अकबर। ये जो हम सुनते हैं ना, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये सब अलग अलग फ़नून हैं। उन्होंने एक अकेले बंदे ने 80 फ़नून पर किताबें लिखी हुई है, अल्लाह अकबर। और उनकी एक किताब 800 जिल्दों में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कहा जाता है कि दुनिया में लिखी जाने वाली किताबों में ये सबसे बड़ी किताब है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी शख्स को कुछ लिखना होता है, कोई बात अपनी लोगों के सामने कलमी अंदाज में पेश करना होती है, अगर वो 10 सफ़ा मुताला करेगा, 10 सफ़ा पढ़ेगा, 10 लोगों की बातें सुनेगा, तब कहीं जाके वो एक सफ़ा मैक्सिमम लिख पाएगा, एक अंदाज़न वो एक सफ़ा लिख पाएगा। अब इन्होंने अगर 80 फ़नून पर किताबें लिखी, और एक किताब तो ऐसी लिखी जो 80 जिल्दों में आपने तहरीर फरमाई, तो ये सोचिए कि उन्होंने पढ़ा कितना होगा। 800 जिल्दें जी, 800 जिल्दों में उन्होंने जो किताब लिखी, तो इससे ये हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने पढ़ा कितना होगा इसके लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी उन्होंने अपने वक्त का वैसा इस्तेमाल किया। हम अगर हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की अगर हम ज़िंदगी देखें, जो कि माजी करीब की शख्सियत है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि वो कोई 100, 200, 500, 1000 साल पहले की शख्सियत है, क्योंकि हम कहते हैं ना भाई हम तो यार बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है, ये है वो है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े हमारे लिए आइडियल हैं कि एक इतनी बड़ी शख्सियत है, और आप रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से आता है कि आपने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह। और उसमें अगर हम एक किताब को देखें आपकी फतावा रदिया शरीफ, तो कितनी ज़ख़ीम किताब है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को भी हम इस हवाले से देख सकते हैं कि आप वक्त के कितने कदरदान थे, आपकी इतनी तसानीफ़, फिर आपके हम देखें नातिया दीवान, हदायक़ के बख्शिश शरीफ वगैरह है, तो इतनी ज़बरदस्त आपने वक्त की कदर की। ये सब हमारे बुज़ुर्गों से भी पता चलता है। और जो इनके अलावा भी जो भी दुनिया में एक कामयाब शख्स कहलाया है ना, उसकी ज़िंदगी को अगर हम उठा के देखेंगे तो उसमें हमें वक्त की कदर ज़रूर मिलेगी। यानी कोई भी ऐसा बंदा कामयाब नहीं हो गया कि वो वक्त ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करता रहा और लोगों ने उसको एक बड़ा कामयाब तरीन इंसान बनाकर पेश किया। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जिस भी शख्स को आप उठाकर देखेंगे जो कामयाब तरीन कहलाया होगा, उसकी ज़िंदगी में आपको वक्त की कदर करने वाला उसका मिला होगा। एक मशहूर जो है फ़लसफ़ी और तबीब डॉक्टर एक हकीम गुज़रा इब्ने सीना नाम से,
اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ مختلف چیزوں پر اس نے قلم اٹھائی اور تصنیفیں کی ہے. ایک کتاب اس نے لکھی الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں. جلد یعنی والیوم؟ جی والیوم. جو جیسے مان لیجیے اگر ایک جلد 100 صفحے پر ہوتی ہے تو 20 جلدوں کو آپ اندازہ لگائیے کتنی ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ ایک کتاب اس نے 20 جلدوں کی لکھی. پھر ایک کتاب الانصاف وہ بھی 20 جلدوں میں لکھی. اس کے علاوہ الشفا ایک کتاب ہے 18 جلدوں میں اس نے تحریر کی. لسان العرب نام سے کتاب اس نے 10 جلدوں میں تحریر کی. یہ تو جو جلدوں میں تھی وہ بتا. اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی کتابیں جو اس نے کئی صفحات پر لکھی ہے. تو جو بھی کامیاب ترین شخص کہلایا اس نے اپنے وقت کی قدر کی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے بھی 1000 تصنیفات کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں سبق ملتا ہے. کاشف بھائی ابھی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، ان کا تو پانی پینے کا وقت بھی مقرر ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. پانی پینے کا وقت بھی مقرر ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب. سبحان اللہ. یہ وہ وقت مدنی مذاکرے کے موقع پر جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں توجہ دینے کی ضرورت نہ ہو، مثال کے طور پر بچے کوئی اعلان کر رہے ہو یا بچے جیسے اگر کوئی نعرے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہو یا حاضرین میں کوئی گفتگو ہو رہی ہو، تو آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کردار دیکھا گیا ہے کہ آپ اس وقت اپنی ایک ڈائری اور قلم اٹھاتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. یعنی جتنا وقت وہ خالی جانے والا تھا آپ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، پیارا نام جو ہے وہ آپ رقم فرما رہے ہوتے ہیں. علی بھائی جی، وقت کی قدر کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. آپ سمجھیے مثلاً ایک بندہ ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، آتے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضور پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے تھوڑے ہی دیر کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ. سبحان. 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے. یعنی آتے ہی اسے حضور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اب دنیا سے چلا گیا. اس کو وہ مرتبہ مل گیا کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ 1 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم وقت یہ مرتبہ ہے. اب دیکھیں ایک سانس ہے، دوسری سانس آنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. 1 سیکنڈ یعنی 1 سیکنڈ میں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ابھی جو 1 سیکنڈ پہلے جس کو زندہ کہا جاتا تھا، جس کو سر اور جناب کہا جاتا تھا، 1 سیکنڈ کے بعد وہ میت ہے، وہ مرحوم ہو ہے، جاتا اس کو جنازہ بولا جائے گا. اب اللہ. یہ 1 سیکنڈ کا فرق ہے. 1 سیکنڈ پہلے اگر ایک بندہ ایمان لے آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے لیے رہے گا. 1 سیکنڈ پہلے یعنی موت سے کچھ دیر ہی پہلے اگر وہ اس کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ. یہ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے وقت کو سمجھنے کے لیے. واقعی آپ نے جو باتیں کی ہیں، وقت بہت اہم ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ فراٹے بھرتا ہوا چلتا چلا جا رہا ہے، نہ روکنے سے رکے گا نہ پکڑنے سے ہاتھ آئے گا. اس لیے جو وقت ہمیں ملا ہے یقیناً اس کو غنیمت جانے، اس کی قدر کرتے رہیں. علی بھائی مجھے ایک اور یہاں پہ بات یاد آئی جی کہ ابھی جو کچھ دن پہلے ہی جو ترکی میں ارتھکویک ہوا، زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ بتایا جاتا ہے. 40 سیکنڈ میں سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا وہ بے گھر ہو گیا، جو اولاد والا تھا وہ بے اولاد ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، ماؤں کی گودیں جو تھیں وہ اجڑ گئیں، صرف 40 سیکنڈ. اللہ. 40 اس سیکنڈ میں میں کیا ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور کرایہ ادا کرنے میں شاید تاخیر ہو رہی ہوگی یا اس طرح کی کوئی صورت تھی، تو مکان کے مالک نے اسے گھر سے نکال دیا کہ اب تم چلے جاؤ. اور یہ کسی طرح نکلا در بدر جیسا بھی تھا. اچھا اسی سچویشن میں یہ زلزلہ نمودار ہوا اور جس دن اس نے یہ بتایا زلزلے کے بعد تو کہتا ہے کہ بس ابھی کل پرسوں کی بات تھی، اس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، آج ہم دونوں خود ایک خیمے میں ساتھ میں ہیں. اللہ. وہ بھی بے گھر ہو گیا، اس کا بھی گھر ختم ہو گیا، میرا تو پہلے ہی گھر نہیں تھا. آج جو لوگ پسماندگان کے لیے جو خیمے لگائے ہوئے ہم دونوں اس میں ساتھ میں ہیں. تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے زندگی کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے. بہت اہم ہے وقت واقعی. کاشف بھائی اور علی بھائی 1 سیکنڈ کے جب انہوں نے بھی بتایا 1 سیکنڈ ہے زندگی، ایک جو سانس ہے بس اسے ہم زندگی کہہ سکتے ہیں. اب جو اندر گئی یا باہر آئے گی نہیں پتا. تو اب ناظرین یہ سحری کھا رہے ہوں گے تو یہ ہماری بات بھی سن رہے ہیں. بس 1 سانس 1 سیکنڈ
ابھی میرے سامنے کیلکولیٹر کھلا ہوا تھا جس میں پاپولیشن چلتی ہے کہ کس کی ڈیتھ ہو رہی ہے ایک سیکنڈ کے اندر, کون کتنے پیدا ہو رہے ہیں, تو ایک سیکنڈ کے اندر لوگ کتنے مر رہے ہیں. تو کیا اس سیکنڈ میں ناظرین میرا نام نہیں آ سکتا؟ بالکل. ہزاروں لوگ مر رہے ہیں تو اس میں میرا نام نہیں آ سکتا؟ اب ابھی بیٹھے ہیں, نیکسٹ اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہم ہوں گے دنیا میں یا نہیں ہوں گے. اب ابھی سوچ لیجئے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے, ابھی کوشش کریں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی, کچھ قضا ہیں انہیں فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. روزے باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر مال بہت سارا جمع کیا ہوا ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کیا, تو ایک مسجد بنا کر چلے جائیں, ہمیشہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ہمارے پاس اگر پیسہ ہے, علی بھائی ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک مفتی کو فتویٰ لکھنے کے لیے بہت ساری کتابوں کی حاجت پڑتی ہے. مفتی کو ہزاروں کتابوں کی حاجت پڑتی ہے. ایک کتاب 20,000 کی ہے, 25,000 کی ہے, 10,000 کی ہے, اس کی تو بیچارے کی سیلری نہیں ہے اتنی. ہمارے پاس اتنا مال ہے ناظرین, تو ہم کیوں نہ آگے بڑھیں اور ان کو کتابیں لے کے دے دیں تاکہ وہ اچھے سے فتویٰ لکھ سکیں. جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر لائبریریوں میں کتابیں ہی کم ہیں, کہاں سے بچے پڑھیں؟ تو ہمارے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, تو اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں. تو آپ آگے بڑھیں اور یہ مال خرچ کریں, اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیں, ان کی عید کی خوشیوں میں شامل ہو, ان کو دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکیں. کیا پتہ 1 منٹ بعد ہم نہ ہوں, صرف 1 منٹ ہے. آپ اپنے بچوں کی امی کو یہ وصیت کر دیجئے گا, یہ نصیحت کر دیں کہ میرے بیٹے کو جو ہے عالم دین بنا دیں, میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں, تاکہ مجھے بھی تاج پہننے کو ملے قیامت کے دن, میرا بھی مرتبہ بلند ہو جائے, مجھے ہمیشہ ایصال ثواب ہوتا رہے. تو یہ بات صرف 1 منٹ کی ہے. اگر ابھی آپ یہ سب کر جائیں گے, ابھی پکی نیت کر لیتے ہیں, ابھی اپنے گھر والوں کو کہہ جاتے ہیں, تو یہ سب آپ کو مل جائے گا. اگر نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں, تو پھر صحیح ہے. تو واقعی یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ کے پاس آپ کا جو مال ہے سب کچھ آپ کا ہے ابھی, لیکن آنکھ بند ہوتے ہی یہ سب وارثوں کو ہو جائے گا. وقت بدل جاتا ہے. تو وقت کے حساب سے بہت کچھ بدل جاتا ہے, اس لیے اس سے پہلے کہ وقت بدلے آپ اپنے آپ کو بدل لو. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی, آپ سیری بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں. بہاد فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو, بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو, بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جینا تم ہو, بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جینا تم ہو, حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے, حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے, کہے تو کیا کہے کوئی, چنی تم کو چنا
तुम हो, चुना तुम हो, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। रियासत के यही दिल है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियासत के यही दिल है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बहारे बागे रिज़वान तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर में जो मक्ता पढ़ा गया मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह, आप भी वक्त के बड़े कदरदान थे अपने वक्त के, और आपने बड़ी प्यारी गोया हम जवानों को ये नसीहत कर दी कि इबादत के रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत है। बुढ़ापे में इंसान को, फिर मैंने अर्ज़ किया ना पहले भी कि हिम्मत नहीं होती है, इंसान चाह कर भी कुछ दीन का बड़ा काम वो नहीं कर पाता है। आम तौर पर ये एक बात हो रही है, रियाज़त के अभी यही दिन है, यानी इबादत के जवानी के असल दिन जो है ना वो जवानी के दिन है। और मेरे आका अलैहि सल्लम का फरमान भी मुझे याद आया, इसका मफ़हूम कुछ ये है कि अल्लाह पाक को जवानी की इबादत पसंद है। तो जवानी की इबादत बड़ी प्यारी होती है, रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। तो जवानी के अंदर यकीनन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे पहले कि हमारा बुढ़ापा है। नाज़रीन, मुझे देखने वालों में एक बड़ी तादाद उनकी होगी जो जवान होंगे, एक बड़ी तादाद होगी जो घरों के अंदर इस्लामी बहनें, घरों के अंदर जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं, एक बड़ी तादाद उनमें उनकी होगी कि जो जवान हैं, अभी जवानी है, फिर यकीन जानिए बुढ़ापा जब आ जाएगा फिर हम इबादत नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को ये काशिफ भाई सुना जाता है, वो कहते हैं यार अभी तो जवानी है, अभी तो जवानी है, अभी कर लेंगे इबादत, अल्लाह ने उम्र दी है और कर लेंगे। वैसी बात हुई ना कि एक मिनट की, एक पल की हमें ख़बर नहीं है कि हमें मौत कब आ जाए। अभी देखें ना, हमारे सामने नज़ारे आम हैं,
کئی خبریں اس طرح کی ہمیں بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی رہتی ہوگی کہ یار بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، چل رہا تھا، کھیل رہا تھا، کام کاج پہ گیا تھا، ایک دم سے دل کے اندر کچھ ہوا، اٹیک ہوا، انسان مر گیا۔ صحیح تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، جا رہا تھا، وہ پیچھے سے کسی گاڑی نے ٹکر ماری، مر گیا۔ جا رہا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک کھڈے میں گر گیا، مر گیا۔ تو یہ دیکھیے ہماری زندگی جو ہے اس انداز سے چلتی ہی چلی جا رہی ہے، گھلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام گزارش ہے کہ اس پر توجہ فرمائیے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اپنے وقت کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا وقت کی قدر کرنے کا کیسا انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام آپ چائے بھی لیتے رہیے گا، ناشتہ بھی کرتے رہیں، آپ سیری بھی کرتے رہیں اور باتیں سنیں۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں نے سیدنا ابو بکر عطار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا ابو قاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ دوست وہاں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر قبل ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان، یہ بزرگوں کا انداز ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ ابھی جوانی ہے، ہم ویسے نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن بزرگوں کا انداز کہ موت سے پہلے کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، جب رکوع اور سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو القاسم یہ کیا ہے؟ آپ کے پاؤں سوجے کیوں ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے۔ سیدنا ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابو قاسم اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائے، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا؟ پھر اللہ اکبر کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، تو فرمایا، اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا۔ یقیناً ہمارے بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ وقت کی کس انداز سے قدر کرنا ہے یہ انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ یہ اچھے انداز سے سمجھتے تھے کہ اپنے وقت کو کس طرح کہاں کیسے گزارنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ تو ناظرین کرام اپنے وقت کو فضولیات اور ادھر ادھر کی بات میں گزارنے کے بجائے مشورہ آپ کو دوں گا، بلکہ یہی عرض کروں گا اپنے وقت کو عبادت الہی میں گزاریں۔ بہت ساری انشاءاللہ بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ آئیے اس سے پہلے اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے اس پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام نور سحر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ انشاءاللہ آج بھی کسی ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین آج جس اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر کریں گے ان کا مبارک نام ہے حضرت یوشع علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کیسی کمال کی شخصیت ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کیسے کیسے اوصاف عطا فرمائے، آپ کی پیدائش، آپ کی وفات ظاہری، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوگی۔ ناظرین حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم المرتبت ساتھی ہیں۔ یعنی آپ جو ہیں حضرت یوشع علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے وصال ظاہری تک ساتھ ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا کچھ مختصر تعارف، آپ کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا نام یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت گار اور انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے
تو اس وقت آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ سبحان اللہ، بڑی کمال کی شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا تذکرہ خیر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے ڈرنے والے، اس کے انعام یافتہ بندے اور انتہائی شجاع اور بہادر تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اللہ سے ڈرنے والوں میں وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ ان دو اشخاص میں سے ایک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے اس میں رہائش پذیر ہو گئے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق ایک عرصے تک ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 127 سال ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کی روح مبارک کو قبض فرما لیا۔ ناظرین کرام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی انسان کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع علیہ السلام کے۔ ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج روکا گیا۔ ان دونوں باتوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا، جبکہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج غروب ہونے سے روکا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ظاہری بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں تو پسند آنی ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب کرنے، ان کی تعظیم کرنے اور ان کا اچھے انداز سے نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام نور سحر دیکھتے رہا کریں۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تو اگر آپ کی عادت ہوگی روزانہ ہمارا پروگرام نور سحر دیکھنے کی، تو انشاءاللہ الکریم روزانہ کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو معلومات ملتی رہے گی۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی، تذکرہ چل رہا تھا وقت کی اہمیت کے حوالے سے۔ وقت کے حوالے سے آپ نے قرآن کریم کی آیات، احادیث کریمہ، بزرگوں کا جو انداز ہوا کرتا تھا وقت کو مینیج کرنے کا، وقت کا صحیح استعمال کرنے کا، بہت ساری گفتگو آپ نے سنی۔ مزید میں چاہوں گا سراج بھائی وقت کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم وقت کی کس انداز سے قدر کریں، اور کچھ فرامین اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جائیں۔ علی بھائی دیکھیں، ہمارا پیارا دین اسلام ہر جگہ ہی ہمارے لیے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جنت میں جانا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر بندے کو افسوس نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کے اوپر جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا، اچھا، وہ وقت ہی ہے۔ فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز پر افسوس نہ ہوگا مگر اس وقت پر افسوس ہوگا جو ذکر اللہ کے بغیر گزرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اسلام کیسی وقت کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے علی بھائی، کاشف بھائی۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی غم، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وقت جو خالی ذکر اللہ سے گزرا اس پر وہاں بھی افسوس ہے۔ وقت کی کس قدر اہمیت ہے، تو ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو مینیج کر لیں کہ کس وقت میں نے کیا کام کرنا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی وقت کے 3 حصے کو کیے ہوئے تھے۔ ایک وقت میں آپ
خاص عبادتیں جو تھی، ورنہ تو حضور کا سارا وقت ہی عبادت میں گزرتا ہے، لیکن خاص عبادتیں نماز ہو اور تلاوت قرآن ہو، اس کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا، اور دوسرا حصہ اپنے آرام کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ صحابہ کرام کو دیتے تھے وقت، اور دیگر معاملات میں وہ وقت صرف ہوتا تھا۔ اور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ ہم اپنے اس وقت کو، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہی آرام کرنے لگ جاتے ہیں، تو اتنا آرام کیوں کرتے ہو؟ قبر میں جا کے بھی تو آرام کرنا ہے، سارا آرام یہاں ہی کر لو گے۔ تو آج ہم جاگ لیں، اپنے وقت کو مینیج کر لیں، ہر دن کا جو کام ہے وہ ہر دن کر لیں، دوسرے دن پہ ڈیلے نہ کریں۔ میں ایک آپ کو اس کے بارے میں ایک روایت بھی سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ تو ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم جس کام کے لیے جو وقت ہے اس سے مؤخر کر دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، ہم پر بوجھ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیسے کروں گا، اتنا بوجھ بن گیا ہے۔ صحیح تو ایک وقت، اگر جو وقت تھا اس وقت کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں ایگزام کے وقت طلبہ پہلے تیاری نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ پہلے تیاری نہیں کرتے، پھر اس وقت ان کو نیند کے ٹیبلٹ کھانے پڑیں گے، ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت تھوڑا ٹائم بچتا ہے، اس وقت تیاری کرتے ہیں۔ تو ہر کام کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن بھی کل جو ہے سوالات جو ہوں گے، روایت ہے نا کہ بندہ اس وقت تک کے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ عمر کن کاموں میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہاں جو پہلا سوال بتایا گیا، عمر کن کاموں میں صرف کی، یہاں سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وقت کے متعلق جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ سوال ہو کہ کن کاموں میں اپنی عمر صرف کی، تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ضائع ہونے والی صورتیں پائی جا رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ وقت میں غفلت کی صورت پائی جا رہی ہو۔ تو کل قیامت میں اگر یہ سوال ہو، کیا ہمارا جواب ہو سکے گا؟ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جو ہے فرمایا کہ 2 باتیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا، پہلی یہی کہ یوں ہمیں جو ہے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور وقت کی قدر کو سمجھنا چاہیے، وقت کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کے کردار سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر وقت کے لیے ایک کام ہو اور ہر کام کے لیے وقت، ایک وقت ہو۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا فارمولہ ہے، ایک کاش کہ ہمارا اس پر عمل ہو جائے، اور اگر اپنا یہ ذہن بن جائے نا کہ ہر کام کے لیے وقت اور ہر وقت کے لیے کام ہو، تو انشاءاللہ فضولیات سے ہمارا پیچھا چھوڑے گا۔ انشاءاللہ اور بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس سے پہلے چاہوں گا کہ ناظرین کرام ایک کلام انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تیار ہو جائیے، آپ بھی مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بڑا ہی مزہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن،
چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں یکساں آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں یکتا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں یکتا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں یکتا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، بردرد آمد گدا بغیر سلام، بردرد آمد گدا بغیر سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے آقا کی تو کیا شان ہے، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ۔ سبحان اللہ، میرے آقا تو میرے آقا ہیں، اور ہمیں فخر ہے اور ہمیں ناز ہے الحمدللہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کریم آقا، ایسے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے گھر بار، ہمارا سارا کنبہ قبیلہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی وقت کی اہمیت کے اوپر۔ اچھا کاشف بھائی، آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہیں۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کرنا، کتابوں کو پڑھنا، یہ بھی وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے شاید بہت زبردست ہے، اور اس سے بھی جو ہے نا ہمارا وقت اچھا استعمال ہو سکتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ اور اچھا ساتھ میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہم کچھ آپ ایسی کتابوں کے نام بتائیں کہ جس میں ہم نماز کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے کچھ جو ضروری ہمارے مسائل ہیں ہم اس کو پڑھ سکیں۔ ماشاءاللہ، وقت کے حوالے سے اتنا کچھ ہم نے سنا ہے، اور ایک کہا گیا ہے نا، الوقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ تو وقت کو ہمیں قیمتی کاموں میں ہی صرف کرنا چاہیے۔ مطالعہ کی طرف جو آپ نے توجہ دلائی، ماشاءاللہ، مطالعہ ایک بہت ضروری انسان کے لیے جو چیز ہے، جس کو لرننگ موڈ کہتے ہیں، کہ آدمی ہمیشہ سیکھنے والے سٹیپ پر رہے، صحیح، تو ہر وقت وہ ترقی کے راستے پر رہے گا۔ تو مطالعہ انسان کو جو سکھاتا چلا جاتا ہے، جتنا انسان پڑھے گا
اتنا سیکھے گا اتنا سنورے گا، اور پڑھنے میں بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال ہوتا چلا جائے گا۔ تو ابھی ہم جو سن رہے ہیں کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے، تو جہاں پر ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں، روز مرہ کے جو کام کاج ہے، صبح اٹھنا ہے، اس کے بعد کام کاج کے لیے جانا ہے، دن میں 2 سے 3 مرتبہ جو کھانا ہوتا ہے، ناشتے ہوتے ہیں، تو نیند اور یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد جو ہمارے وقت ہوتے ہیں، ان میں ہم مطالعے کو بھی اہمیت دیں۔ اس سے ہماری زندگی کا جو طرز عمل ہوگا وہ درست ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ مطالعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کبھی آدمی کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اب تک تو بہت کچھ غلط کر رہا تھا۔ کبھی کوئی ایسی نئی بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا میری جو فلاں چیز میں الجھا ہوا ہوں اس کا حل تو یہاں موجود ہے۔ صحیح۔ تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، بچ جاتی ہے۔ تو مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص کر ابھی رمضان شریف کا ماحول جو اپنی برکتیں لٹا رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں روزوں کے متعلق سیکھ لینا چاہیے۔ نماز دن بھر میں ہماری 5 وقت کی جو فرض ہے، اس کے علاوہ رمضان کے تراویح اور رمضان شریف میں نوافل کی کثرت، یہ سب چیزوں کا جو ذہن بڑھ جاتا ہے، تو نماز کے حوالے سے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب بھی ہے، نماز کے احکام۔ ماشاءاللہ۔ اس میں پیارے پیارے سے مسائل جو ہے نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، اور اس طرح جو ضروری چیزیں نماز کی ہیں، قضا نماز، مسافر کی نماز کے حوالے سے، قضا نمازوں کے حوالے سے، قضا نمازیں جلدی اگر کسی کی زیادہ قضا ہو گئی ہے تو جلدی کیسے ان کو ادا کر سکتا ہے، اس کے طریقے، یہ سب ہمیں نماز کے احکام کتاب میں مل جائیں گے۔ تو رمضان شریف تو ہے ہی نیکیوں کا مہینہ۔ اب جس بندے کے ذمے اگر قضا نمازیں، رمضان کے حوالے سے بھی جو کتاب ہے ملی سنت کی فیضان رمضان شریف، اس میں بھی بہت سے مسائل روزوں کے جو تحریر کیے ہوئے، تو ہمیں اس سے فیض اٹھانا چاہیے۔ اور رمضان شریف میں جہاں نمازوں کا اتنا رجحان ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اپنے ذمے میں کچھ نمازیں باقی رہ گئی ہے تو ان کو جلدی سے قضا کر لے، اور رمضان میں ہی اگر کر لیں گے تو کتنی جو ہے مطلب نیکیوں کی بات ہوگی کہ رمضان میں ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جلدی سے جلدی عید آنے سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے۔ وقت کو ہم اگر نیکیوں میں کاٹیں گے تو یہ بہتر ہے، اس سے اچھا ہے کہ وقت ہمیں کاٹ دے۔ الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ ہم وقت کو اچھے کاموں میں کاٹے، نیکیوں میں کاٹے، گناہوں سے بچاتے ہوئے، غفلت سے بچاتے ہوئے، نیکیوں کی طرف، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف اگر رکھیں گے تو یہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ وقت کی اہمیت ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اور تقریباً آپ جتنوں سے ملیں گے اگر آپ انہیں پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا ہاں ٹائم بہت قیمتی ہے، ٹائم از منی، وقت دولت پیسوں سے بھی زیادہ جو ہے بڑی دولت ہے۔ اور جو ہمارے پاس ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اگر ہزاروں لاکھوں روپے بھی ہو، لیکن ہم اس کے بدلے جو ہے اپنے وقت نہیں خرید سکتے۔ جو ہمارا وقت پیچھے چلا گیا اب اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ سب کے ذہن میں یہ بات ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کر پا رہا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد چھوٹا ہوگا۔ صحیح۔ مقصد جتنا چھوٹا ہوگا اتنی وقت کی قدر نہیں ہو پائے گی، اور جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنے وہ اپنے وقت کو استعمال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہم آسان مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا اگر کسی کو وقت دیا جائے کہ تمہارے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے اور یہ ٹیبل صاف کرنا ہے، تو کیا یہ ٹیبل صاف کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگے گا؟ نہیں، شاید 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ کے اندر یہ ٹیبل صاف ہو جائے گا۔ لیکن اس کو ہم نے وقت کتنا دیا؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے کا وقت دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو پہلے ہی وہ ٹیبل کو صاف کر لے گا، باقی جو وقت بچے گا اس میں وہ اپنا وقت صرف کرتا رہے گا، یا وہ یہ سوچے گا کہ جب آخری مومنٹ آئیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو میں تو کسی بھی وقت میں صاف کر سکتا ہوں۔ تو یعنی ٹائم زیادہ اور مقصد چھوٹا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ باقی کا ٹائم اپنا ضائع کر دیا۔ لیکن اگر مقصد بڑا ہوگا تو اس کا پورا وقت استعمال کرے گا۔ جیسے ایگزام والوں کو دیکھ لیجیے آپ، اسی کو ہم اور آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کمرہ اس کو دیا جائے اور 1 گھنٹے کا ٹائم ہو صاف کرنے کے لیے، کہ 1 گھنٹہ آپ کے پاس وقت ہے، یہ پورا کمرہ صاف کیجئے، اس میں ڈیکوریشن کیجئے، پردے لگائیے، پورا جھاڑو ماریے، پینٹ کیجئے اچھا سا، اور اس طرح کئی مقصد اس کو دے دیے جائے کہ یہاں پر ایک بڑا پروگرام کرنا ہے، تمہیں یہ کمرہ
بالکل خوشنما بنا دینا ہے. صحیح. اب وہ کیا کرے گا 1 گھنٹے میں؟ یعنی 1 سیکنڈ بھی وہ اپنا ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ وقت کم، کام زیادہ اور مقصد زیادہ بڑا ہے. صحیح. تو جتنا بڑا انسان کا مقصد ہوگا وہ اپنے وقت کو اتنے اچھے طریقے پر استعمال کرے گا اور 1 سیکنڈ بھی وہ ضائع ہونے سے بچائے گا. اور جتنا مقصد چھوٹا ہوگا اتنا وقت وہ ضائع کرنے کی طرف بڑھے گا. ایگزام والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس سال بھر کا جب وقت ہوتا ہے کہ ابھی تو سال بھر ہے پورا امتحان کے لیے، تو وقت گزرتا چلا جاتا ہے. جب 2 دن بچ جاتے ہیں، 1 دن بچ جاتا ہے اور سلیبس اتنا سارا ہوتا ہے، اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اب مقصد بڑا ہو گیا اور وقت کم ہے. صحیح. اب مقصد بڑا ہو گیا، اس وجہ سے وہ اپنا کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتا. جیسے سراج بھائی نے کہا کہ کئی بار تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، جی جی پریشان ہوتے ہیں. اچھا پھر اتنا جاگنے کے بعد جو وہ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ایگزام کے ٹائم میں نیند اور ٹینشن اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ جو پہلے یاد بھی کیا ہوا تھا بعض اوقات وہ بھی ذہن سے چلا جاتا ہے. تو وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنا مقصد بڑا رکھنا چاہیے. صحیح. FGN چینل کے ناظرین کے لیے بھی میں یہی پیغام اور ایک مشورہ دوں گا کہ ناظرین جب بھی اپنے پاس وقت ہو تو اپنا مقصد بڑا رکھیے. آپ کا جتنا بڑا گول ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے وقت کو اتنا استعمال میں لانے میں کامیاب ہوں گے. اور جتنا چھوٹا مقصد ہوگا تو پھر یوں ہی شیطان بہکائے گا کہ ابھی تو بہت وقت ہے. اگر کسی کے پاس 10 کتابیں ہو تو وہ 10 کتابیں سوچے گا کہ پڑھنے کے بعد میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے. اگر کسی کے پاس 100 کتابیں ہو تو وہ سوچے گا کہ میرے پاس وقت کم ہے اور کتابیں زیادہ ہے، ابھی اتنی کتابیں پڑھنی ہیں. تو اپنا مقصد بڑا رکھے، اپنا گول اونچا کیجئے، اپنا مقصد اونچا کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوب ترقی بھی ملے گی، لوگ بھی آپ کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ اپنے وقت کا بڑا پابند ہے. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے علی بھائی یہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کسی کامیاب ترین شخص جو ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے یا کسی بھی چیز پر وہ اگر لوگوں سے بہتر ہو تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ فلاں چیز میں اچھا ہے. وقت کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپنے وقت کا بڑا پابند ہے. اچھا ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو نوٹ اٹھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ یعنی اتنا زیادہ اپنے وقت کی قیمت جانتا ہے کہ اگر اس کے جیب سے کوئی نوٹ گر جائے تو جتنی دیر میں وہ نوٹ اٹھائے گا، اگر وہ نہ اٹھائے تو اتنے وقت میں وہ آگے جا کے اس سے زیادہ پیسہ کما لے گا. 1000 کی نوٹ اگر گر گئی تو اٹھانے میں جتنا وقت صرف ہوگا وہاں اس کا 2000 کا کام جو ہے رک جائے گا. تو کہتے ہیں اس کے پاس تو نوٹ اٹھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یعنی وہ اپنے وقت کا اتنا پابند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو سوچے، اس کا صحیح استعمال کرے. وقت کی قدر ہم نے سیکھی سمجھی، قیامت کے دن وقت کے متعلق بھی ہم سے کہیں اگر سوال ہو گیا تو ہم کیا جواب دے پائیں گے. اور جو بھی سورج نکلتا ہے تو اگلی بار کبھی نہیں نکلے گا. ہر سانس جب ایک بار نکلتی ہے، اور موت کے متعلق بھی ہم نے سنا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس وہ ایک موت کا ہفتہ ہی ہوگا. موت سے پہلے کچھ دن ہوں گے، ہو سکتا ہے نزا کا سکرات کا وقت. بعض لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ 3 دن ان کی روح نکلنے کا وقت چل رہا ہوتا ہے. پھر روح نکلتی ہے، پھر اس کے بعد جو قبر کا وقت ہوگا، قبر میں جانے کے بعد جو گھبراہٹے یا وحشت کا اگر جو سما ہوا، اگر اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے، تو جو موت کا ہفتہ ہوگا ہمارا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے. اپنے وقت کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا ہوگا، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، روزوں کی پابندی کی ہوگی، زکوٰۃ برابر ادا کی ہوگی. نمازوں کے متعلق ایک مجھے یاد آ رہی تھی، وقت کے متعلق وہ چیز بن جائے گی کہ ایک شخص جیسے قبر میں جس وقت جاتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک کیفیت ہوگی، لیکن ایک ایسا بندہ ہوگا کہ وہ فرشتوں سے کہے گا کہ رک جاؤ، مجھے نماز پڑھ لینے دو. اس کو یوں لگ رہا ہوگا کہ سورج جو ہے ڈوبنے والا ہے اور میری عصر کہیں قضا نہ ہو جائے. تو وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ رک جاؤ، مجھے نماز پڑھ لینے دو. یہ اس شخص کی کیفیت ہوگی جو اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کی عادت والا ہوگا. سبحان اللہ. تو اگر ہماری زندگی میں ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہوں گے، ہر وقت پر اپنے اس کو صحیح استعمال کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ زندگی میں بھی آسانی ہوگی. زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. سبحان تو اللہ. مرنے کے بعد تو قیامت تک ایک وقت ہے. علی بھائی یہاں امام علیہ سنت کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ دن لہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. تو وقت کو بندہ ضائع کرتا رہتا ہے. اب حدیث پاک میں یہاں سے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے. فرمایا کہ
آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. گھڑی بھر کتنا؟ تھوڑا سا وقت. صحیح, ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام, بہت ساری ہم نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے ماشاء اللہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت سارا وقت کے حوالے سے مواد ملا ہوگا. وقت یقیناً بہت ہی قیمتی شے ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. پیسے کی کوئی قیمت نہیں وقت کے آگے, دیگر چیزوں کی کوئی قیمت نہیں. وقت کی اگر آپ نے قدر کر لی تو آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے, گھر بار بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو لہٰذا اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں. اور آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ آج کل وقت کو برباد کرنے والے ہمارے یہاں پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا اس وقت کی بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس پر یعنی ظاہر ہے اس کا اچھا استعمال بھی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, اچھا استعمال بھی ہے اور اچھا استعمال کرنے والے کرتے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. وقت کی بربادی اس کے ذریعے بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم نے موبائل اس لیے لیا تھا, شاید آپ میں سے بھی ناظرین کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو میری اس بات کی تصدیق کرے گی کہ وہ موبائل اس لیے لیتے ہیں کہ یار میں موبائل اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اس موبائل کے ذریعے سے کچھ دین کی باتیں سیکھوں گا, اس موبائل کے ذریعے سے میں کتابیں پڑھ لوں گا. کتابیں ظاہری باتیں موٹی موٹی کتابیں ہیں, لے کے کہاں گھومیں گے, تو موبائل کے اندر ایک ساتھ ہزاروں کتابیں آ سکتی ہیں, تو میں اس کو پڑھ لوں گا. اچھا, آپ میں سے ایک تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے موبائل یوں لیا ہوگا کہ موبائل اس لیے لے رہا ہوں تاکہ موبائل لوں گا, اس میں نعت پاک سنوں گا, اس میں علماء کے بیانات سنوں گا. لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ خود ہی بتائیے کہ آپ نے جس نیت سے موبائل خریدا تھا کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بعض اوقات یوٹیوب کے اوپر گھنٹوں چلے جاتے ہیں. ایک بار یوٹیوب کھلا تو اس کے اوپر بعض اوقات وہ کامیڈیاں دیکھ رہے ہیں, معاذ اللہ بے پردہ عورتوں کی تصویریں اس میں دیکھ رہے ہیں, بے پردہ عورتیں جو ناچتے ہوئے ان کو استغفر اللہ معاذ اللہ دیکھا جا رہا ہے. تو بعض اوقات ایک بار یوٹیوب کھولتے ہیں تو کئی سارے گھنٹے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات انسٹاگرام ہے, اس طرح دیگر فیس بک ہے, جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے اس پر ہمارے بعض اوقات کئی گھنٹے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات تو پوری رات چلی جاتی ہے ان جو ہے نا معاملات کے اندر. تو اس لیے وقت کی قدر کیجئے, اپنا سوشل میڈیا جو ہے اس پر توجہ کیجئے, وقت فکس کر لیجئے بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ یوز کرنے, وہ بھی صحیح کام کے لیے, کسی سے رابطہ کرنا ہے, جیسے واٹس ایپ ہے, کسی سے بات کرنی ہے, کوئی میسج پہنچانا ہے, کوئی دینی بات ہے, کوئی دنیا کی کوئی ضروری چیز بات ہے وہ کرنی ہے, تو اس کے لیے کریں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں اللہ نے چاہا تو آپ کو زندگی کے اندر مزہ بھی آئے گا. علی بھائی ایک چیز عرض کروں گا کہ وقت کی اہمیت اور قدر پر جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں, جو کچھ بھی سن لیں, اگر آپ ایسے دوستوں کے ساتھ ایسی صحبت میں رہتے ہیں جہاں وقت ضائع ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی اپنے وقت کی قدر نہیں کر پائیں گے. جتنا مواد بھی مرضی پڑھ لیں تو قدر نہیں کر پائیں گے. اسی لیے دوستوں کی صحبت, ایسی گیدرنگ سے ہٹنا پڑے گا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ موبائل میں جب استعمال کریں گے, اسکرول کرنا شروع کریں گے, 2 گھنٹے نکل جائیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا. پھر اگر کوئی خاص پرپز, کوئی مقصد لے کر اگر وہ یوٹیوب وغیرہ پہ نہیں جاتے تو پھر ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. اگر ان کا پہلے سے فکس ہو کہ مجھے یہ چیز جا کے دیکھنی ہے, وہ ڈائریکٹ جائے, اسی کو سرچ کرے, اسی کو دیکھے, تو ضائع نہیں ہوگا. اگر ہوم پیج پہ چلا گیا, اسکرول کرتا گیا, پھر وقت ضائع ہونا. پہلے سے ان چیزوں کو دیکھ لے کہ کن چیزوں کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے, ان سے ہٹ جاؤں. ماشاءاللہ, یہ بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی کہ آپ کے دوست, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہیں, یہ دیکھنا ہی بہت ضروری ہے. آپ کا دوست اگر ایسا ہے جو خود نمازی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ نماز کی طرف آنا بہت مشکل ہے. اگر اب ابتداءً آپ کو نماز پڑھنے والے ہوں گے بھی نا, ان کے ساتھ بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نمازوں سے دور ہو جائیں. علی بھائی جس کو وقت کی قدر پتہ ہوگی نا, اگر ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا, وہ اندر سے کوڑتا رہے گا, یار میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, لیکن ہوتا رہے گا, اندر سے کوڑتا رہے گا, درد ہوتا رہے گا, جب تک چھوڑے گا نہیں وقت ایسے ہی ضائع ہوتا رہے گا. صحیح. تو لہٰذا ناظرین کرام, بس گزارش یہی ہے, چونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور ہمارا ٹائم ظاہر ہے ایک مختصر ہوا کرتا ہے, ٹائم چونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. آخری میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے, نمازوں کی طرف آئیں, اللہ کی عبادت کی طرف آئیں. یہ وقت کا سب سے اچھا استعمال ہے. ہاں, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دینا, وقت کو صرف کر دینا, یہ بہت اچھا استعمال ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. گزارش ہے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں کہ سحری کے وقت میں آپ سحری بھی کرتے رہا کریں, اور ہمارا یہ ایپیسوڈ جو ہے, ہمارا جو پروگرام ہے نور سحر, اس کو بھی ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی
صدقے میں فرما دے کرم مولا